شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عباس نے، جو کہ سرگودا میں رہتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک گھر کا خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں اور میں بچوں کو اسکول پک اپ بھی کرتا ہوں اور ان کو لے کر بھی جاتا ہوں۔ ایک ایسا گھر جس کے بچے میرے ساتھ جاتے ہوئے ان کو 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں۔ اس فیملی کا کوئی ایشو بنا جس کی وجہ سے انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ایک نئے ٹاؤن میں وہ شفٹ ہو گئے۔ اس فیملی کے ساتھ میرا بہت اچھا آنا جانا بھی ہے، میں ان کے کوئی اور بھی کام ہو تو وہ بھی کر دیا کرتا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ انہوں نے اب جو نیو گھر لیا تھا اس کے متعلق ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں کیا چیز ہے۔ انہوں نے گھر لے لیا، شفٹ ہو گئے۔ اب وہ جب اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور اس گھر میں ان کی پہلی رات تھی ادھر، تو ان کے گھر کے کارنر پہ ڈھیر سارے کتے آ کر اکٹھے ہو گئے۔ یوں مانو کہ کتوں نے اتنا شور ڈالا، کچھ کتے رونے لگ گئے۔ وہ کافی حیران ہوئے کہ بلیاں تو روتی تھیں لیکن یہ کتوں کا رونا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ان کے گھر کا ایک مرد اٹھا اور اس نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈھیر سارے کالے اور سفید کتے ان کے گھر کے کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو بھگانے کی کوشش کی لیکن کتے اس قدر سخت تھے کہ وہ بھاگنے کا نام نہیں لے رہے تھے، بلکہ آگے ہو کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور اندر چلے گئے۔ وہ پہلی رات کتوں نے ان کو سونے نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر یہی کام ہوا، انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، درود شریف پڑھا اور حصار کیا تو تھوڑی دیر کے بعد کتے خاموش ہو گئے۔ اس بات پر وہ کافی حیران ہوئے کہ بھگانے سے بھی کتے نہیں بھاگے لیکن درود شریف آیت الکرسی پڑھنے سے کتے بھاگ گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں۔ اب یہ 2 راتیں گزر چکی تھی۔ تیسری رات ان کو یہ لگا کہ ساری فیملی کے منہ پر کوئی تھپڑ مار رہا ہے۔ جیسے ان کی آنکھ کھلتی تھی تو سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ صبح جب سارے اٹھے تو ان کے چہرے کے اوپر اور ان کے بازوؤں کے اوپر باقاعدہ طور پر ناخنوں کے نشان تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں بچوں کو لینے کے لیے اسکول سے ان کے گھر گیا، یعنی میں نے ان کو اسکول چھوڑنا تھا، تو باجی نے دروازہ کھولا اور مجھے یہ کہا کہ آج بچے نہیں جائیں گے عباس، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے پہلے تو کچھ ٹال مٹول کیا لیکن پھر کہا کہ تم اندر آؤ، ہم تمہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اب بتاؤ ہم لوگ کیا کریں۔ ہم لوگوں کو تو 3 دن ہوئے ادھر شفٹ ہوئے، 2 دن پہلے وہ جو پرابلم بنی، جو کتے بھونکتے رہے ساری رات گلی میں، اور پھر اس کے بعد تیسرے دن تو اب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو لیکن وہ تھپڑ بھی منہ پہ مار رہی ہے، سارے گھر والوں کو تھپڑ بھی لگے فیس پہ اور ناخنوں کے نشان بھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں کسی اللہ والے کو جانتا ہوں، اگر آپ لوگ کہیں تو میں کسی سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تم بالکل کرو کانٹیکٹ ان سے۔ انہوں نے سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہ کی کہ جس گھر میں وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے اسی گھر کو وہ خریدنا چاہتے تھے، لیکن جس کا وہ گھر تھا انہوں نے اس کو یہ بات نہیں بتائی کہ ہم اس گھر کو خریدنا چاہتے ہیں، بلکہ پہلے وہ رینٹ پر آئے اور اگر وہ گھر ان کو سوٹ کر گیا تو وہ پھر اس گھر کو خریدیں گے۔ گھر تو خریدنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اب آج سب کسی اللہ والے کو لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ اللہ والے اس گلی میں آئے اور اس گھر کے آگے آئے تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور یہ کہا کہ اس گھر میں تو کوئی آدھا سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا، یہ تم مجھے کون سی جگہ پر لے آئے ہو۔ خیر وہ اندر گئے اور انہوں نے جا کر جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو پہلے ان کے گھر میں زوردار ایک دھماکہ ہوا، اور دھماکہ کیا ہوا وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ان کی جو LED تھی وہ پھٹ گئی تھی اور وہ دیوار پر ہینگ تھی اور وہ پھٹ کر دیوار سے نیچے گری۔ گھر کے سارے لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے چیز یقین کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی ان اللہ والوں نے پڑھائی شروع کی تو ان کے کچن کے اندر کانچ کے برتن گرنے لگے، کلاک گر گیا نیچے۔ اللہ والوں نے جب اپنی پڑھائی مکمل کی تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر کے اندر بہت بھاری مخلوق کا بسیرا ہے، یہاں پر تو کوئی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹک سکتا۔ تو آپ لوگوں نے تو 3 دن گزار لیے ہیں، 4 دن گزر چکے ہیں، بہتر ہے کہ جلدی سے ادھر سے نکل جائیں اور جو آپ کا سامان ہے وہ آپ اپنے مردوں سے کہہ کر
اس کو مزدوروں سے اٹھوا لیں، عورتوں اور بچوں کو لے کر ادھر سے نکل جائیں، ورنہ یہ مخلوق بہت بھاری نقصان دے دے گی جس میں جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً میری بات پہ یقین کیا، ان اللہ والوں کی بات پہ یقین کیا اور گھر کو فوراً چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر چھوڑ بھی دیا گیا، سامان گھر میں رہ گیا تھا۔ اب وہ لوگ چلے گئے اپنے ریلیٹیوز کے گھر چلے گئے، جن کے بچے میں لے کر جاتا تھا وہ شخص اپنے بڑے بھائی کے گھر شفٹ ہو گیا اپنی فیملی کو لے کر۔ اب وہ سامان کی بات تھی، سامان اٹھانے کی اب کسی کی ہمت نہیں تھی، تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ 7 مہمان وہ لے جائیں، مزدور لے جائیں اور ان کے ساتھ جا کر سامان کو اٹھوا لیں۔ اب ایسے ہی کیا گیا، مزدور اب 4 سے 5 مزدور تھے، وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے اس کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ ان کو لے جایا گیا، تو وہ جو شخص تھا جس نے وہ گھر رینٹ پر لیا تھا، خود وہ اندر نہیں گیا۔ اب مزدور نے اس کو آواز دی کہ یہ کچھ سامان ہے، اس کو کس طرح اٹھانا ہے، وہ شیشے کے کچھ چیزیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اندر نہیں آئیں گے۔ مزدور بھی کافی حیران ہوا کہ آخر یہ بندہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جیسے وہ سامان اٹھا کر باہر لے کر آنے لگے تو ایک مزدور یہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے منہ کے اوپر بہت زور سے تھپڑ مارا ہو، اور اس کے ہاتھ سے وہ جو کانچ کے برتن تھے وہ سارے کے سارے نیچے گر گئے اور وہ ڈر گیا اور بھاگ کر باہر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو بالکل بھی اندر نہیں جاؤں گا، یہاں پر کوئی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ بھاری مخلوق ہے اور وہ نقصان دینے والی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب باقی جو مزدور تھے انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے جلدی جلدی سے سامان اٹھایا۔ سامان اٹھانے کے دوران جو باقی مزدور تھے انہوں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہ وہاں سے نکل آئے۔ بالآخر انہوں نے مکان کو لاک کیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر وہ جو تھے جنہوں نے گھر رینٹ پہ لیا تھا، انہوں نے پھر مالک مکان سے بات کی کہ آپ نے ہمیں اتنا اپنا بھاری گھر کیوں رینٹ پہ دیا؟ آپ جانتے تھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں تو اس گھر کو خریدنا چاہتا تھا۔ اس چیز کے متعلق میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن اس گھر میں تو سونے سے ہی سارا کچھ پتہ لگ گیا، وہ ایسی چیز ہے کہ وہ واضح ہو گئی ہے۔ تو اس مالک مکان نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اس مکان میں بہت زیادہ آسیب ہے جو کہ کسی کو رہنے نہیں دیتا۔ میں نے یہ گھر بہت شوق سے بنایا تھا، لیکن مجھے ادھر رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ بہت اللہ والے لے کر آیا، انہوں نے ان سے بات بھی کی، لیکن وہ مخلوق کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ اب ان کی کہانی تھی عباس کی۔ عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے سبھی سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ گھر لیں، اگر خریدنے کی نیت سے لے رہے ہیں تو پہلے اس گھر میں رینٹ آؤٹ ہوں، اور پھر اس کے بعد اس گھر کو خریدنے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ آج کل گھر بہت بھاری ہیں، کچھ چیزیں عباس کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں، اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جادو کے بھی تعویذات ہوتے ہیں، جادو کے ذریعے بھی موکلات چھوڑے جاتے ہیں جو کہ ان گھروں کے اوپر ساری زندگی کے لیے حاوی ہو جاتے ہیں اگر ان کا علاج نہ کروایا جائے۔ تو اس طرح کا کچھ معاملہ تھا ان کے ساتھ بھی، اب وہ جادو کی چیزیں تھیں یا اس گھر کی مخلوق تھی، لیکن سب محلے والے یہ کہتے تھے کہ اس گھر کی جو باہر ساری ٹائلز وغیرہ لگی ہیں، خود بخود وہ ٹائلز نیچے گر جاتی ہیں، اور گھر کی ایک دیوار بھی یہاں پر آپ لوگوں کے شفٹ ہونے سے پہلے نیچے گر گئی تھی، بالکل ٹھیک دیوار تھی جو کہ نیچے گر گئی تھی ساتھ والوں کے گھر میں۔ اللہ نے ان کے بچوں کو بچا لیا تھا۔ یہ گھر بہت زیادہ اسیب زدہ ہے، اور اس گھر کے کارنر پر بہت زیادہ کتے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر رات کے ٹائم رونے لگ جاتے ہیں، شاید ان کو وہ مخلوقات نظر آتی ہیں۔ عباس کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جب میں ان کے بچوں کو اسکول لینے کے لیے گیا تھا، اور آگے سے وہ بیمار تھے، بچے زخمی تھے، اس مخلوق نے ناخن مار کر ان کو زخمی کر دیا تھا۔ جب میں ان کے گھر سے باہر نکلا تو میں اپنے رکشے میں بیٹھ گیا اور میں رکشہ چلانے لگا، تو میرے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں نے جیسے رکشے کو چلانے کے لیے سپیڈ بڑھائی تو مجھے اپنے رکشے کے اندر 2 خواتین بیٹھی ہوئی نظر آئیں جو کہ انتہائی بدصورت حلیے کی تھیں، ان کا چہرہ انتہائی وحشت ناک اور خوفناک تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں اپنے رکشے پہ قابو نہیں کر سکا اور میرا رکشے کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، لیکن میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کا تعویذ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اللہ کا نام تھا اس میں، تو اللہ نے اپنے بزرگ کے طفیل مجھ پر اپنی رحمت کی اور میں بچ گیا۔ میرے ساتھ میری امی کی دعائیں ہوتی ہیں ہر ٹائم، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت فالو کرتا ہوں،
تو اس لیے اللہ نے مجھے بچا لیا، نہیں تو وہ ایسی وحشت ناک چہرے کی مخلوقات تھیں جو کہ میں نے باجی کو نہیں بتائیں. شاید میں ان کو بتاتا تو وہ ڈر جاتی اور وہ ایک لمحہ جو اس گھر میں رہنے کا تھا وہ بھی نہ رہ سکتی. یہ سٹوری تھی عباس کی جو کہ انہوں نے سرگودا سے شیئر کی. بہت شکریہ عباس. تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خرم نے شیئر کیا لاہور سے. خرم کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ وہی واقعے شیئر کرتا ہوں جو میری زندگی میں اور میرے دوستوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور خوفناک واقعہ خرم نے شیئر کیا. خرم کہتے ہیں کہ آدھی رات کے ٹائم جب بھی آپ لانگ ڈرائیو پر باہر نکلیں گے آپ کا موڈ بن جاتا ہے تو آپ کا سامنا بہت سی مخلوقات سے ہوتا ہے. اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا. کچھ دن پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لانگ ڈرائیو پر جاؤں اور میں اپنے ایک دوست کو کال کر رہا تھا لیکن وہ میری کال پک نہیں کر رہا تھا. میں اس کے ساتھ تو نہیں جا سکا لیکن میں اکیلے چلا گیا. جیسے ہی میں باہر روڈ پر نکلا، لاہور روڈ سے باہر نکل گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل انسانوں کی طرح تھا لیکن اس کا پچھلا جسم کسی گدھے کی طرح تھا اور وہ بالکل روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوا اس طرح تھا. اس کے دو بازو بھی انسانوں کی طرح تھے اور وہ باقاعدہ طور پہ انگڑائی لے رہا تھا. وہ انتہائی وحشت ناک منظر تھا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں گاڑی کی بریکس لگا ہی نہیں پا رہا تھا. یوں مانو کہ میں ڈر چکا تھا اور میرے جو سانس تھے وہ میرے حلق میں پھنس چکے تھے اور میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی. مخلوق بالکل میرے سامنے تھی اور روڈ کے درمیان میں تھی. اس کے اوپر میری گاڑی کی لائٹس بھی تھیں تبھی تو وہ مجھے نظر آیا. اب اس چیز کو میں فوراً بھولنا چاہ رہا تھا لیکن اچانک سے وہ میری آنکھوں کے سامنے روڈ سے بھاگتی ہوئی دوسری سائڈ پر کافی گھنے درخت تھے ان میں چلی گئی. شکر الحمدللہ کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا. آدھی رات کے ٹائم میں نے یہ نظارہ دیکھا. بالکل حقیقت وہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں اور یہ جنات کی سب سے سخت قسم ہے جس کا آدھا چہرہ انسانوں کی طرح اور باقی جانوروں کی طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے شکر ہے کہ چھوڑ دیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے پہ اللہ کی رحمت تھی. میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا. کچھ لوگوں کے مطابق یہ مخلوق اگر حاوی ہو جائے تو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ ایک کہانی تھی خرم کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی اور لسنرز کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ لانگ ڈرائیو پر بالکل بھی رات کے ٹائم آپ کا موڈ ہو تو کبھی مت جائیں. یہ چیزیں رات کے ٹائم آزاد ہوتی ہیں، باقاعدہ طور پر نظر بھی آتی ہیں. بہت سے شوقین حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر ہے تو ہمارے سامنے آئے. اور جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ پھر آپ کے حواس کھو بیٹھتے ہیں، آپ اپنے قابو میں نہیں رہتے. کہتے ہیں کہ یہ اگر میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا اور اس کو دیکھ لیتا نیلم تو آپ یہ یقین کریں کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا اور وہ شاید گاڑی میں بے ہوش ہو جاتا. اس کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ میرے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کالا جادو ہے اور اس کی وجہ سے میں نے بہت سی مخلوقات کو دیکھا. بہت شکریہ خرم میرے لسنرز کو، آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن دی. تو میرے سبھی لسنرز وہ جس سٹی سے جس کنٹری سے مجھے سن رہے ہیں تو پلیز آپ اپنا خیال رکھیں اور ایسی چیزوں کے اوپر بالکل آپ ایسے کام نہ کریں. آدھی رات کو لانگ ڈرائیو پر مت جائیں، سنسان راستوں پہ مت جائیں. یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے. اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے سبھی لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسکیری اردو ٹیلز کو، اور چینل کو پروموٹ کریں آگے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ان کے آگے باادب جھکیں اور درود و سلام پڑھیں. ان کی ذات اقدس پر درود و سلام کو بھیجیں تو بے شک اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے انسان کو اللہ ضرور کامیابی دیتا ہے. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت کریں، ان کی دعائیں سمیٹیں، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کو اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.